آج کا درس اسی آیت کریمہ سے شروع ہوگا جس کا پہلے ہی درس جاری ہے، اس لیے وہی تلاوت میں پھر کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورہ نساء آیت 60۔ اس پر بہت سی بحثیں گزر چکی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جنہیں میں نے اس دفعے میں سے بہت غور کے بعد نکال دیا ہے، کیونکہ یہ وہ تمام بحثیں میرے سو کال قرطاس ابیض کے جواب میں میری جوابی جو تقریریں تھیں ان میں آ چکی ہیں ساری، یعنی انگریز کا خود کاشتہ پودا اور یہ سب کچھ بیان سارے اس میں آ گئے ہیں، تفصیل سے آ چکے ہیں۔ اس درس کو اب دوبارہ اسی موضوع کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل بات کیا تھی جس کی وجہ سے یہ سارا جھگڑا شروع ہوا، اور کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بار بار اسی آیت قرآنی کی روح سے اپنے موقف بیان کرنا پڑا، اور شرائط بیت میں یہ بات لکھنی پڑی کہ اطاعت جو قرآن لازم کرتا ہے وہ تم پہ لازم رہے گی، خواہ انگریز کی حکومت ہو۔ یہ اتنی اہم بات ہے، اس پر مختصر سی روشنی میں ڈالوں گا کہ کیوں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ موقف اختیار فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک اقتباس الاقتصاد فی مسائل الجہاد مطبوعہ وکٹوریہ پریس صفحہ 51 سے لیا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف یہ وقت کے علماء اس زمانے میں بار بار حکومت انگریزی کو مطلع کرتے تھے کہ یہ مذہب کا صرف فراڈ ہے اور دراصل ایک خونی مہدی کا تصور ہے جو لے کر مسیح مرزا غلام احمد قادیان کھڑا ہوا ہے، اور اس کی تحریک کو جب تک قانون کی روح سے آپ دبا نہیں دیں گے اس وقت تک یہ خطرہ آپ کے سر پر لٹکتا رہے گا۔ یہ لب لباب ہے ان علماء کی کوششوں کا۔ اکثر جو اعتراض اٹھانے والے ہیں وہ اس پس منظر کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے آج کے پڑھنے والے بہت متعجب ہوتے ہیں کہ خدا کا نبی اور وقت کی حکومت کی اتنی اطاعت کہ شرائط بیت میں داخل کر لیا، اور بار بار قوم کو تاکید ہے اور حکومت کو تاکید ہے، دیکھ لو میرے متبعین سارے کے سارے تمہارے وفادار ہیں۔ یہ حرکت ایک نبی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں مولوی محمد حسین بٹالوی کا یہ حوالہ جو میں نے ابھی دیا ہے یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کس قسم کے علماء کا سامنا تھا۔ عہد و امن والوں سے لڑنا، یہ وہ نہیں ہے حوالہ جس میں انہیں الزام لگایا ہوا ہے، ہاں وہ دوسرا وہ حوالہ کہاں ہے جس میں اعلان ہے کہ مرزا غلام احمد قادیان بڑا خطرناک آدمی ہے، اور یہ وہ بھی اس تقریر میں آ چکا ہے۔ ہاں وہ جو میری جوابی تقریر تھی نا قرطاس ابیض کے جواب میں، اس میں وہ تفصیل سے آ چکا ہے۔ مولوی محمد حسین کا بٹالوی کا حوالہ یہاں اس وقت نہیں ہے، لیکن جو میں نے جواباً تقریر کہی تھی اور کئی تقریروں پر مشتمل ایک مضمون بیان کیا تھا، اس میں یہ وجہ بیان کی تھی مولوی محمد حسین کے حوالے سے اس کے اخبار میں شائع شدہ عبارت بھی۔ وہ انگریزوں کو یہ کہتا تھا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیان مفسد اور باغی ہے، اور آپ کو صرف یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں یا مسیح ہوں، حالانکہ اسلام کی روح سے مہدی ضرور خونی ہونا ہے اور اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہے۔ اب تم اس کی باتوں میں آ گئے اور کل کو اس نے اپنے اسلامی پرپرزے نکالے،
تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اسلام کیا کہتا ہے تمہارے متعلق، اور یہ ان باتوں کا قائل ہے۔ یہ تھی وہ کوشش جو صرف ان کی نہیں بلکہ دیگر علماء کی بھی تھی، اور خود یہی محمد حسین بٹالوی یہ لکھنے پر مجبور ہوا اسی انگریزی حکومت کے متعلق کہ عہد و امن والوں سے لڑنا ہرگز شرعی جہاد ملکی ہو یا مذہبی ہو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھ لیں، اپنے دفاع میں جب بولا ہے یہ تو انگریزوں کو کیا یقین دلا رہا ہے؟ عہد و امن والوں سے لڑنا ہرگز شرعی جہاد خواہ ملکی ہو یا مذہبی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں شرعی جہاد نہیں تو چھوڑ ڈال دیتے ہیں۔ بڑے خطرناک دوگلے مولویوں سے واسطہ پڑا ہے، شاید ہی تاریخ مذہب میں کیسی قسم کے خوفناک دوگلے مولوی اور پیش کیے جا سکیں۔ مفسدہ 1857 میں اب جو غدر کا الزام بار بار 74 کی جو بحث ہوئی تھی، حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے جو پیش ہو کر معاملہ جماعت کی طرف موقف پیش کیا تھا اسمبلی میں، اس میں بڑے لہک لہک کر انہوں نے مفسدہ 57 کو ایک اسلامی جہاد قرار دیا تھا، اور کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ مفسدہ ہے، یہ فساد ہے اور یہ جہاد ہے ہی نہیں، تو کتنا بڑا حملہ کیا ہے ان قربانی دینے والوں پر جنہوں نے اپنی جان کی بازی لڑا دی اور اسلام کی خاطر ایک غیر حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مفسدے کے متعلق تفصیلی حوالے سر سید احمد سمیت میں اسی جوابی کارروائی میں دے چکا ہوں، لیکن یہاں مفسدے کا چونکہ ذکر آ رہا ہے میں اس لیے پھر دوبارہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ مفسدہ 1857 میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہ گار اور بحکم قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی بد کردار تھے۔ سن لو جی مولوی کی بات ہے۔ اکثر ان میں سے عوام کل انعام تھے، بعض جو خواص علماء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم دین قرآن و حدیث سے بے بہرہ تھے یا نافہم و بے سمجھ۔ باخبر و سمجھدار علماء اس میں ہرگز شریک نہیں ہوئے اور نہ اس فتح پر جو اس قدر کو جہاد بنانے کے لیے مفسد لیے پھرتے تھے انہوں نے دستخط کیا۔ علامہ اقبال نے بہت زبان کھولی حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف، اور یہاں تک کہا کہ یہ غلام نبی ہمیں منظور نہیں ہے۔ ایک نبی جو غلام ہو غیر قوم کا اور غیر مذہب کا، وہ ہمیں کسی طرح منظور نہیں ہے۔ اس کا ذکر میں سورہ یوسف میں کرنا بھول گیا تھا۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام منظور نہیں ہیں تو حضرت یوسف کا بھی انکار کرو، کیونکہ قرآن کریم نے انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ ایک ایسے بادشاہ کا مطیع تھا جس کا دین اپنا دین تھا، اور وہ دین الملک ہے۔ اس دین ملک میں حضرت یوسف کو ایک کوڑی کا بھی اختیار نہیں تھا۔ اگر اللہ تدبیر نہ کرتا تو اپنے بھائی کو پاس رکھنے کا بھی اختیار نہیں تھا۔ بس اقبال کا جواب تو اول اور باقی سب جو اقبال سے متاثر ہیں ان کا یہ جواب ہے کہ سورہ یوسف کو پڑھ لو اور فیصلہ کرو کہ کیا دو نبیوں کا انکار اکٹھا کرنا ہے یا دونوں کو ماننا ہے۔ اگر مسیح موعود کا انکار اس بنا پر ہے تو یوسف کا انکار لازم آئے گا، اور اگر یوسف کو مانو گے تو مسیح علیہ السلام کو لازماً ماننا پڑے گا، کیونکہ اس پہلو سے ان دونوں کے موقف میں کوئی فرق نہیں۔ اور اقبال صاحب کا جو آزاد بڑے بنے پھرتے تھے اور بہت خوددار کہ انگریزی حکومت کے سامنے ہم کیسے سر جھکائیں، سر جھکانے کے تو قائل نہیں تھے، مگر انگریزی حکومت کے اوپر اپنا سر قربان کرنے کے قائل تھے۔ فرماتے ہیں ملکہ وکٹوریہ کی جب وفات ہوئی ہے تو علامہ اقبال نے لکھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات میں جو کہتے تھے نا سایہ ہے ایک خدا کی رحمت کا وکٹوریہ، اس پر بہت مولویوں نے شور مچایا ہوا ہے۔
اور علامہ اقبال بھی غلام نبی اور یہ سب کچھ رد کرنے کے بعد کہتا ہے، اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ملکہ وکٹوریہ کی، اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی۔ سن لیا آپ نے ان لوگوں کے حال ہے، کن لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے؟ اے شمع بزم ماتم سلطان جہاں، کیا تھی جھلک تیری کہ سریا تلک گئی۔ سبحان اللہ، اس کی جھلک تو سریا تک چلی گئی، لیکن سریا سے ایمان لانے والا جو واپس آیا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے اب؟ وہ میرا سر قبول ہو کہاں گیا؟ وہ اس میں نہیں ہے، ہنگامہ وغام میں میرا سر قبول ہو۔ وہ ضرب غم لگی ہے کہ ٹوٹا ہے بند بند، کیا مرغ روح توڑ کے اپنا قفس گیا، ہلتا ہے جس سے عرش، یہ رونا اسی کا ہے۔ سبحان اللہ، ہلتا ہے جس سے عرش، یہ رونا اسی کا ہے، زینت تھی جس سے تجھ کو، یہ جنازہ اسی کا ہے، جس کا دلوں پہ راج ہو مرتا نہیں کبھی، صدیاں ہزار گردش دوراں گزار دے، وکٹوریا نہ مرد کہ نام نکو گزاشت، ہے زندگی یہی جسے پروردگار دے۔ وکٹوریا نہیں مر سکتی، نہ وکٹوریا نے مرنا ہے ان کے لیے، نہ عیسیٰ نے مرنا ہے۔ اسلام مر جائے گا ان کی بلا سے مرتا پھرے۔ پج مردہ کر گئی ہے جو باد خزاں تجھے، صد نو بہار ناز تجھے روزگار دے، مرحوم کے نصیب ثواب جزیل ہو، ہاتھوں میں اپنے دامن صبر جمیل ہو۔ دعائیں ہو رہی ہیں ان کے جنازے پر، وہ نہیں نا ملا، وہی بڑا دلچسپ ہے کہ وہ میرا سر قبول ہو۔ اقبال اور کیا خدمت کر سکتا ہے؟ انگریز کی خاطر ملکہ وکٹوریہ کے راج کو طول دینے کے لیے ایک اقبال کا سر ہی جو ہے جو حاضر ہے، اور جب سر کی بات آئی تو ان سے سر لیا، سر مانگا تو خود ان سے مانگا۔ بہت دلچسپ مضمون ہے، مگر مجبوری ہے اس درس میں محض مختصر ذکر کر سکتا ہوں، زیادہ نہیں کر سکتا۔ اب سنیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ اولو الامر حکومت ہے، اس کا انکار نہ کرو۔ ہرگز اپنی طرف سے نہیں فرما رہا ہے، بیت میں جو الفاظ داخل ہیں اس بنا پر داخل ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود کے الفاظ یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ بنا ہے۔ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اب اولی الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے، اور اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ منکم میں داخل نہیں تو یہ اس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے وہ منکم میں داخل ہے۔ بس اطاعت کا حکم جماعت کو صرف اس میں ہے جو گورنمنٹ شریعت کے مطابق کرتی ہے، جو ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارت النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی باتیں مان لینی چاہیے۔ یہ حکم عام ہے، اصل میں صرف انگریزی حکومت سے تعلق نہیں رکھتا، چونکہ ہندوستان پر ان دنوں انگریزی حکومت کا راج تھا، اس لیے اسی کے حوالے سے بغاوت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اسی کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام کو ثابت کرنا تھا کہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے کہ انگریزی حکومت کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، جو دارالحرب نہیں بلکہ دارالامن ہے، اور ایک دفعہ جب تم اس کے معاہدے میں داخل ہو گئے ہو تو تلوار سے اس کو ہٹانا تمہارے لیے جائز نہیں، سوائے اس کے کہ تمہاری شریعت میں دخل انداز ہو اور شرعی امور میں تمہیں اسلام سے الگ راستہ دکھانے پر مجبور کرے۔
یہ بات تھی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بکثرت انگریز کی تعریف فرمائی، ہمیشہ یہ کہہ کر کہ یہ ایسی مہربان حکومت ہے جس نے ہمارے مذہب میں دخل اندازی سے کلیتاً پرہیز کیا ہے اور غیروں کی دخل اندازی سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اور وہ حکومت جو پنجاب میں رائج تھی، جس کی روح سے اسلام پر عمل درآمد کرنا یہاں تک کہ اذان دینا بھی ناجائز تھا، اس کے شر سے جو غیر اسلامی شر تھا، انگریزی حکومت نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب جتنی بھی تعریف ہے وہ اس بات پر نہیں کہ مجھے مال دیے، جماعت احمدیہ کو انگریزوں نے پاپولر کرنے کی کوشش کی یا میری تائید میں کچھ لکھا، ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں۔ ہر جگہ یہ ذکر ہے کہ اسلام جو ہمیں بہت پیارا تھا، جس کے خلاف حکومتی کارروائیاں، فساد کی کارروائیاں جاری تھیں، ان سب کے خلاف انگریزی حکومت نے ہمیں امن عطا کیا۔ اور اس پہلو سے ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے۔ ان شکریوں میں ایک بھی بات اپنی ذات پر احسان کی نہیں ہے۔ اس کے برعکس انگریزی حکومت کے جو خاندان سے سلوک تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام الگ لکھتے ہیں۔ ساری جائیدادیں جو پہلے سے مغلیہ وقت سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھیں، وہ ساری ضبط کرتے کرتے آخر پہ 5-7 گاؤں رہ گئے، اور ان کے مقدموں میں جو بھی خاندان کی دولت تھی ساری خرچ ہوئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے والد نے مجبور کیا کہ تم مقدمے لڑو، اور آپ سخت کراہت سے یہ مقدمے لڑتے تھے اور اپنے والد کو کہا کرتے تھے کہ آپ جو پاک دھن ہے وہ بھی ضائع کر دیں گے۔ ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ چنانچہ بہت معمولی سی ایک علاقے پر ایک قسم کی عمارت عطا ہوئی، ان معنوں میں کہ مالیہ وصول کرنے والے جو نمبردار ہوتے ہیں وہ تمہارا ہو جائے، یہ وہ۔ اب ان کی چیزوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے خاندان میں آئی بھی نہیں۔ اپنے خاندان میں ان معنوں میں کہ وہ حضرت مرزا غلام قادر صاحب، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بہت ہی مداح اور آپ کے زیر احسان بھی تھے کئی پہلوؤں سے، ان کی اولاد میں منتقل ہوئی ہے وہ۔ یعنی مرزا حضرت مسیح موعود کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت مرزا غلام قادر کی وجہ سے ہوئی ہے، جن کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو تفصیل سے آپ جا کے دیکھیں تو بالکل کچھ اور بات نکلتی ہے۔ بہرحال یہ میں اب حوالہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی دشمن، کہ انگریز چونکہ غیر مسلم تھا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے جو بھی تم کہو، مرزا صاحب کا فرض تھا کہ وہ انگریز کے خلاف تلوار کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ سن لیجیے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 5 387 میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی جماعت سے نکل گیا اور عمارت کو حقارت سے دیکھا، وہ اللہ جل شانہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ اور جماعت سے کون نکلا ہے؟ فرمایا مسلم کتاب الامارہ باب الامر بلزوم الجماعت عند ظہور الفتن۔ یہی روایت مسلم کتاب الامارت میں بھی ایک انہی الفاظ میں ملتی ہے، اور بخاری کتاب الاحکام میں بھی یہ روایت الفاظ کے معمولی فرق سے ملتی ہے۔ اتنی قطعیت ہے اس روایت کو۔ حضرت
کا ترجمہ تو نہیں نا دیا ہوا یہاں سے؟ میں بھی کر دیتا ہوں. یعنی صرف مسلم لکھا ہوا ہے؟ ہاں ہے وہی. پھر میں بخاری ڈھونڈ رہا تھا، یہاں بخاری نہیں ہے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور مسلم میں 2 روایات ہیں. یعنی اس کو ہر طرح سے مضبوطی سے باندھا گیا ہے. روایت کے لحاظ سے جو بہترین سند ہو سکتی ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے حاکم سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو صبر کرے، کیونکہ جو کوئی اپنے امیر سے بالشت بھر بھی دور ہو کر مرا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. وہ دوسری حدیث کہاں چلے گئی؟ ماتمیت جاہلیت ہے. میں تو اسی کی تلاش کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ کی روح سے جس کا ذکر گزرا ہے، اس کے حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارا حاکم غیر مسلم بھی ہو، اگر تمہارا حاکم ہر قسم کے عیوب میں ملوث ہو، بد کردار بھی ہو، تب بھی قرآن کی روح سے تم پر اس کی اطاعت لازم ہے، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اس حکم قرآنی کی روگردانی کرے گا. یہ وہ روایت ہے جو میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہ اس میں اتفاق سے سوء اتفاق سے داخل نہیں ہو سکی، مگر اس روایت کی روشنی میں جس کا تعلق اسی آیت کریمہ سے ہے، ان روایات کی روشنی میں کہ جو اولی الامر ہے اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موقف اتنا واضح فرما دیا ہے اور غیر مسلم حکومت کا حوالہ دے کر واضح فرمایا ہے. اس وقت تمہیں قرآن کی اطاعت کرنی ہوگی، اور قطع نظر اس کے غیر مسلم کیا کرتا ہے. اگر وہ خلاف تمہارے کرتا ہے تو تم صبر کرو، اور صبر سے سوا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کچھ ہتھیار اٹھانے کا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہی تعلیم جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے دی ہے، جب پیش کرتے ہیں اور اپنی شرائط بیعت میں یہ بات لکھتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کا حکم افضل ہے. اگر انگریز تمہارے خلاف کارروائی کرتا تو تمہارے لیے صبر کے سوا چارہ نہیں تھا، مگر خوش ہو کہ خلاف نہیں ہے بلکہ تائید میں ہے، اور اسلام کو کھلی اجازت ہے پنپنے کی اور تمام شرعی امور میں عمل درآمد کی. اس حوالے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مولویوں کی ساری کتابیں ظہیر وغیرہ سب جو بھی بیہودہ ارزا سرائی کی گئی ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی. معاف کرنا، یہ حوالوں کی چھانبین پہلے سے موجود ہے، حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ اس درس میں وہاں سے جو حوالے آئے ہوئے ہیں میرے پاس، اس وقت میرے پاس وہی سرمایہ ہے، تو میں انہی کو استعمال جس حد تک کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. لیکن جن حوالوں کا میں نے ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، مکمل پختہ حوالوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر ضرورت پڑی دوبارہ اٹھانے کی تو میں پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. سورہ النساء آیت 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یہ تحاکم ہو گیا نا، تو یہ تھوڑی سی میٹھی تھی.
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا تو نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا؟ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ تجھ پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ تجھ سے پہلے اتارا گیا تھا اس پر بھی وہ ایمان لے آئے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو لے جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کے فیصلوں کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ ضام کے متعلق المفردات میں درج ہے حکایت قول یکون مظنہ ہے، مظنۃ للکذب، ولہذا جاء فی القرآن فی کل موضع ضم قائلون ضم القائلون بہ نحو زعم الذین کفروا بل زعمتم کنتم تزعمون زعمتم من دونہ۔ الزام ایسی بات کا بیان جس کے جھوٹے ہونے کا گمان ہو، یہ ہے زام۔ قرآن کریم میں ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لیے ہر جگہ پر مذمت آئی ہے، جیسے زعم الذین کفروا بل زعمتم کنتم تزعمون زعمتم من دونہ، یہ سارے قرآن کریم کے حوالے امام راغب دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زعم کے ساتھ ایک ایسا خیال، خواہ کیسا ہی پختہ کیوں نہ نظر آئے، ایسا خیال وابستہ ہوتا ہے جس میں جھوٹے ہونے یا غلط ہونے کا امکان احتمال موجود ہے، اور قرآن کریم نے انہی معنوں میں اس کو استعمال فرمایا ہے۔ یتحاکموا المفردات میں درج ہے، بنیادی طور پر یہ لفظ اصلاح کی غرض سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں ضمناً جو ادھر ادھر کی باتیں کر جاتا ہوں درس میں، اس کو برا نہ بنائیں، یہ ذرا درس کی فضا کو تازہ زندہ اور جاگی ہوئی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بنیادی طور پر یہ لفظ اصلاح کی غرض سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے لغام کے لیے حکمت الدابہ کا لفظ آتا ہے۔ یہ پہلے بیان نہیں ہو چکا لغام کا حکمت الدابہ کے متعلق؟ ہاں ہو چکا۔ تحاکموا الی الحاکم، وہ حاکم کے پاس بغرض فیصلہ اپنا جھگڑا لے کر گئے۔ یہ وہ مرکزی پہلو ہے جس پر میں اس آیت کی میں جو مضمر مضمون ہے اس میں توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ یتحاکموا الی الطاغوت میں کبھی بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دینی معاملات کو انگریز کی طرف رجوع کر کے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو تم میرے حق میں فتویٰ دے رہے ہو، اور غیروں کو یہ نہیں بتایا کہ چونکہ انگریزی حکومت اس مذہبی معاملے میں میرے ساتھ ہے اس لیے میں درست ہوں۔ اس کے بالکل برعکس انگریزوں نے جو خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا اس کے خلاف سارے ہند میں ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے جنہوں نے علم جہاد بلند کیا، اور فیصلہ خدا اور رسول اور قرآن سے چاہا، اور یہ وہ لوگ تھے جو انگریز کے فیصلے کو ملک پہ نافذ کرنا چاہتے تھے۔ یتحاکموا الی الطاغوت، ان یتحاکموا الی الطاغوت،
تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کریمہ میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف کہ انگریز حکومت ہم پر نافذ ہے، اس لیے ہم دینی معاملہ یہ معنی رکھتا ہے کہ دینی معاملات میں بھی انگریز مددگار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریز کی مدد کے تعلق میں اتنی شدت سے سخت زبان استعمال کی ہے کہ وہ جو مدح کی باتیں تھیں اس کے سامنے پارا پارا ہو جاتی ہیں۔ مدح کی ہے انصاف کے معاملے میں، اور یہ مدح کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ مدح حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جب بھی مسلمانوں کے معاملے میں انصاف کیا گیا آپ نے بہت کھل کر تعریف فرمائی ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ تھا وہاں ابو طالب کی بات کو بھی کوئی حیثیت نہیں دی۔ فرمایا میرا خدا ہے، میرا معاملہ اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا سے ایسی قریب کی مماثلت ہے کہ جن باتوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں انہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ظاہر و باہر ہوتی ہے۔ اب صرف یہ مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انگریزوں سے کی تعریف اور انگریزوں سے روحانی جہاد اتنا سخت کہ ادنا بھی مداحنت اس میں نہیں ہے۔ انگریز کو دجال کہہ رہے ہیں، مجال تھی کسی مولوی کی اس زمانے میں کہ انگریز کو دجال کہہ دے؟ انگریزی حکومت کو ان کے جو پادری خاص طور پر عیسائیت کی نمائندگی میں ہندوستان پر چڑھ دوڑے تھے، ان سب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دجال قرار دیا، اور اس دجالیت کے اثر کو دور کرنے کے لیے آپ نے نہ صرف دینی علمی قلمی جہاد فرمایا بلکہ ایک ایسی پیشگوئیاں بھی فرمائیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ اب چند سال کی بات ہے، تم لکھ دو کہ سلطنت برطانیہ اس کے بعد ٹوٹے ٹکڑے ہو جائے گی۔ سلطنت برطانیہ میں بیٹھے بیٹھے یہ پیشگوئیاں فرما رہے ہیں، سلطنت برطانیہ تا 8 سال بعد ازاں آثار ذوف و ازمہلال۔ 8 سال کی تو بات ہے، جہاں اتنی دیر برداشت کی ہے دیکھ لو، مگر یہ اس کے آثار ذوف و ازمہلال مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں ہونے تھے، کیونکہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں پیشگوئی تھی کہ نمک کی طرح شاید دجال پگھلے گا۔ اور یہ ساری باتیں آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تابع فرما رہے ہیں، اور یہ مولوی کس قدر بد کلامی کرتے ہیں مسیح علیہ السلام کے خلاف جب آپ سوائے اسلام اور قرآن کے اور رسول کے اور کسی کی بات نہیں کرتے۔ اور جس جہاد کی آپ کو توفیق ملی ہے اس کا عشر عشیر بھی، اس کا 1000واں حصہ بھی اس زمانے میں دوسرے مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا۔ ان کے دتھوں کے دتھے ہمارے پاس موجود ہیں جس میں وہ انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کو کفر قرار دے رہے ہیں، ظلم قرار دے رہے ہیں، اور اپنی فرما برداریوں کا یقین دلا رہے ہیں انگریزی حکومت کو۔ تو وہ شخص جو نہیں یقین دلاتا، جو کہتا ہے جو ہو جائے مجھ سے ہو جائے، جس کے خلاف انگریز پادریوں نے قتل کے مقدمے کیے، انگریز حکمرانوں نے جس کے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں کی، اس کو یہ انگریز کا پوتا کہتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کی تابع یہ سارا مضمون ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکم جس کو مانا ہے وہ ان لوگوں نے مانا ہے، انگریز کی طرف اپنے معاملات ان لوگوں نے رجوع کیے ہیں، انگریز کے مصنوعی خدا کی تائید ان لوگوں نے کی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف یہ انگریز کے کان میں پھونکا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے مصنوعی خدا کو ہم زندہ مان رہے ہیں، آسمان پر بٹھا چڑھا دیا ہم نے، اور یہ اسے زمین میں دفن کرنے کے درپے ہے، تو دیکھ لو کون تمہارا ہے اور کون ہمارا ہے۔ تو 2 قسم کی تحریرات ہیں ان کی، ایک قسم کی تحریر کے مقابل پر ان کی صرف دوسری تحریرات ساتھ نتھی کر کے شائع کر دی جائیں تو اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، مگر بہرحال ہم نے بہت تفصیل سے اس معاملے میں
پہلے خطبات میں ذکر کر دیا ہے، اگر آپ نے کسی نے دیکھنا ہو تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ ذل جو ہے اقتدا کی کا برعکس ہے۔ اسباب نزول کی بحث آ گئی ہے۔ آج کوئی اسباب نزول کے متعلق بھی سوال ہے یا آئندہ کریں گے؟ اسباب نزول سے متعلق میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسباب نزول کے متعلق میرا جو شدت کے ساتھ موقف ہے اس کو میں پوری وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالوں سے انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا۔ اس موقف سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اسباب نزول کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ میرے نزدیک یہ معاملے کو مشتبہ بنا دیا گیا ہے۔ مواقع النزول اور بات ہے اور اسباب النزول اور بات ہے۔ جن واقعات کو بیان کر کے بہت سے اہل علم اصحاب نے ان کو سبب نزول بیان کیا ہے، میرے نزدیک ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ ان واقعات کو نزول کا سبب بیان کریں۔ نزول کے اسباب قرآن خود بیان کرتا ہے اور ہر معاملے پر روشنی ڈالتا ہے۔ اگر قرآن کہے کہ میرے نزول کے اسباب آفاقی ہیں اور بعض علماء کہیں کہ حادثاتی ہیں، وہ حادثات رونما ہوئے تو قرآن کا ان آیات کا نزول ہوا، تو کتنا نقصان پہنچائیں گے وہ قرآن کے مضمون کو اور قرآن کی آفاقی حیثیت کو۔ بس میرا جہاد اس بات کے خلاف ہے کہ قرآن نے جہاں اسباب نزول خود بیان کر دیے ہیں، جہاں ہر صورت میں اگر کسی معین واقعات سے ذکر تھا تو خود بیان فرمایا کہ یہ اس واقعات کے متعلق آیت ہے، اور جہاں نہیں ذکر فرمایا وہاں بلا شبہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک آفاقی کتاب ہے۔ اس آفاقی حیثیت کو آپ واقعات سے محدود کریں تو قرآن کی خدمت نہیں ہوگی، قرآن کی تعلیم پر بہت بڑا ظلم ہوگا۔ بس اس پہلو سے انشاءاللہ تعالی میں آئندہ کسی درس میں تفصیل سے یہ مضمون چھیڑوں گا۔ سر دست میں اب یہ علامہ واحدی کی روایت کو بھی چھوڑ ہی دیا جائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کا جھگڑا تھا جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بالکل وہی شکلیں ہیں، وہی صورتیں ہیں ان سب حدیثوں کی، یعنی مذمومہ حدیثوں کی۔ اس کے متعلق میں انشاءاللہ اپنے علماء کو بھی اس بحث کے دوران نصیحت کروں گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، میں ان سے کیا توقع رکھتا ہوں، اور بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں ہمارے حدیث کے ماہرین جنہوں نے تخصص اختیار فرمایا ہے، اور ایک نیا حدیث سے متعلق علم کلام مبنی بر قرآن اور مبنی بر حدیث کو پیش کر کے بہت سی ایسی اغلاط کو دور کر سکتے ہیں جو جگہ پا گئی ہیں۔ ان کی ان کوششوں کے بعد ان بڑے بڑے علماء کے متعلق ہم دعا تو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، مگر ان کی باتوں کو مانیں گے نہیں، وہی بات مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے ہمیں منوا کے دکھائیں گے۔ ورنہ اس مسئلے کو نہ چھیڑا گیا تو یہ فساد جاری رہے گا، اور بہت بڑا فساد ہے جو ان بڑے ناموں کے حوالے سے اس وقت امت محمدیہ میں جاری ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تفصیلی باتیں ہوں گی۔ اب میرا خیال ہے وقت گزر چکا ہے، آج سوال و جواب بھی آپ نے کرنے تھے نا؟ آخری 15 منٹ؟ اچھا، میں اسی لیے اس کو دیکھ رہا ہوں بار بار۔ پہلے ہمارا دستور تھا کہ آخری 15 منٹ سوالات کے لیے وقف کیا کرتے تھے، تو آج مجھے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آج بھی ہم آخری 15 منٹ سوالات کے لیے وقف کریں، تو اس وقت تک میں انشاءاللہ اس آیت کے ساتھ
کی تفصیل بیان کر دوں گا۔ حضرت امام راضی نے بالکل واضح کھلی ہوئی بات لکھی ہے جو ہر شخص کے استنباط کی تائید کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کی اطاعت کرنا واجب، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا واجب کر دیا تھا تو اس آیت میں منافقین اور دلوں میں بیماری والوں کا ذکر کیا جو اس رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور کسی غیر سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں امام راضی پھر لکھتے ہیں، گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طاغوت سے فیصلہ کرانے کے رجحان کو ظاہر کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے سے ان کے نفوس کو ظاہر کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صرف منافقین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے رکتے تھے کیونکہ وہ ظالم تھے اور جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے اور کڑوا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ ان کا یہ روکنا دین سے عداوت کے باعث تھا۔ اب یہ بات کہ نعوذ باللہ من ذالک رشوت نہیں لیتے تھے اور ہمیشہ کڑوا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ کسی غیر کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رشوت لیتے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے اپنا سب مال لٹا دیا غرباء اور فقراء میں اور مومنین میں، اس کے متعلق اس الزام کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بعضوں نے الزام لگایا تھا کہ مال اپنوں کو دے دیا، لیکن رشوت کا کوئی الزام کبھی بھی رسول اللہ علیہ وسلم پر ثابت نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو میرے علم میں نہیں آیا کبھی۔ تو یہ جو ہے کہ ظالم، کیونکہ وہ ظالم تھے، رشوت نہیں لیتے اور کڑوا فیصلہ کرتے ہیں۔ کڑوا فیصلہ ہمیشہ اس وقت ہوا کرتا ہے جب کسی کے موقف کے خلاف ہو، اور یہ کہنا کہ ظالم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ ہی رسول اللہ علیہ وسلم کڑوا فیصلہ کرتے ہیں، درست نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے یہود بعض دفعہ دونوں فریق جھگڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے تھے، تو جب ایک کے حق میں فیصلہ کرتے تھے وہ کڑوا تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں اور یہود کے جھگڑے، مسلمانوں اور مسلمانوں کے جھگڑے، جتنے بھی جھگڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئے ہیں، ان میں فیصلہ ایک کے حق میں لازماً تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام لگ ہی نہیں سکتا کہ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں کڑوا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، فریق ثانی اس کو کڑوا سمجھتا تھا، ابھی بھی سمجھتا ہے۔ جتنے مرضی آپ انصاف سے فیصلہ کر دیں، ایک فریق بڑبڑاتا ہوا ہی جاتا ہے، دیکھو جی کوئی بات ہوئی نا، دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس سے اتنی نصیحت پکڑیں کہ جو فیصلہ ہو اور ایک اختیار رکھنے والی اتھارٹی، یعنی جو اس منصب پر مامور ہو، اس کا فیصلہ ہو تو اسے خدا پر چھوڑ دینا چاہیے یا اس کی اپیل کرنی چاہیے۔ یہ پبلک میں، عوام الناس میں یہ باتیں کرنا کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا، جائز نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آگے ایک ہی مضمون میں چل رہی ہیں، اس لیے میں دیکھتا جا رہا ہوں، چھوڑتا جا رہا ہوں۔ یہ جو بات ہے، بعض لوگوں نے کچھ سرکشوں سے فیصلہ کروانے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ کروانا چاہا،
यहाँ ताऊत मुराद हैं, ये होता होगा, कोई तजुब की बात नहीं। मगर ये मुनाफिकीन कैसे हो सकते थे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। बात ये मुनाफिकीन की कर रहे हैं। मुनाफिकीन वो थे जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ था। और क्या कभी ऐसा वाक़या किसी अहले इल्म के नज़दीक हुआ है कि मुसलमान कहलाते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला लेकर इस्लाम के ख़िलाफ़ सरकशों से फ़ैसला करवाने की तरफ को मालूम है? नहीं, आपके इल्म में है वो? इसलिए अगर हमारे रब्वा के उलमा जो माशाअल्लाह बहुत उलूम में तख़सीस कर चुके हैं, उनके इल्म में ऐसा वाक़या हो तो मुझे बताएं। मेरे इल्म में तो कोई ऐसी हदीस नहीं है कि मुसलमान कहलाते हों, अंदर अंदर तो खिलाफ वर्जी करते होंगे, ज़रूर करते ही थे, तभी मुनाफिक हैं, लेकिन खुल्लम खुला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि आप फ़ैसला करें, अबू जहल फ़ैसला करे या फ़लाँ फ़ैसला करे, ये बात मेरे इल्म में नहीं है। शिया हदीस में भी कोई कैसी बात नहीं है जो काबिल ज़िक्र हो। मेरा ख़्याल है कि इस आयत करीमा का मज़मून बिल्कुल वाज़ेह और खुल्लम खुला है, उसमें हमें किसी और तफसीली बयान की ज़रूरत नहीं है। अलम तरा इल्लज़ीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका, क्या तूने ऐसे लोग नहीं देखे जो ये गुमान करते हैं या दावा करते हैं और उनके दावे में झूठ की मिलौनी का शामिल होना एक करीब तरीन एहतमाल है। यानी ऐसा दावा करते हैं जिसके मुतल्लिक उसका झूठा होना बईद अज़ क़ियास नहीं है। और दावा क्या करते हैं, जो तुझ पर ईमान उतरा है हम ईमान ले आए, जो तुझसे पहले उतारा गया उस पर हम ईमान ले आए। युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, और उसके बावजूद वो चाहते हैं कि तागूत की तरफ अपने मामलात को फेरें। फ़क़द उमिरू अन यकफ़ुरू बे, और हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि वो उसका इनकार कर दें। वो युरीदु शैतान अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, और शैतान ये चाहता है कि उन्हें बहुत दूर की गुमराही में फेंक दे। बस यहाँ यतहाकमू से मुराद उनका अमली किरदार है। जब वो अपने अमल की तश्कील करते हैं, जो भी अमाल बजा लाते हैं, उनको वो शैतानी अहकामात के ताबे ढालते हैं। और जो मुंह की बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमने तुम्हें अपना सरदार मान लिया। बस मेरे नज़दीक इस आयत करीमा का यही खुला खुला माना है। और बाकी इंशाअल्लाह आइंदा कल सूरह 62 की बहस होगी। अब आप अपना काम शुरू कर लें। क्या रशीद साहब? हाँ, रशीद साहब के सवाल तो पता ही है सबको। कोई और है? सवाल करने वाले कितने हैं जो हाथ उठाएंगे? और हैं? हाँ, अनवर साहब के सवाल भी ऐसे ही होते हैं। आप बताएं पहले। मौज़िन साहब, चौधरी आफ्ताब साहब, वहाँ चले जाएं। चौधरी अब्दुल रशीद साहब को मैंने इसलिए मौका नहीं दिया कि 15 मिनट तो हैं, 15 मिनट में इनको सवाल वाज़ेह करते ही वक्त गुजर जाए। अक्सर ये देखा गया है, वाज़ेह करते 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 और सर खुजाते खुजाते वक्त गुजर जाते हैं। फरमाएं। हुज़ूर, आपने फरमाया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई को के मुल्की कानून के माथे रख नहीं सकते थे अपने पास, तो उसके कुछ अर्सा बाद उन्होंने अपने वालिदैन को और भाइयों को कैसे बुला लिया? ज़बरदस्ती रखा था? उस मुल्क में तो सबको आने की इजाज़त थी। यूसुफ के भाई को भी आने की इजाज़त थी,
مگر جس قافلے جن بھائیوں کے درمیان وہ آئے تھے وہ ان کو واپس لے جانا چاہتے تھے اور زبردستی حضرت یوسف ان کو روک نہیں سکتے تھے. یہ بحث ہوئی ہے ساری. میرا خیال لیکن جو ان کے والدین تھے وہ تو شوق سے حضرت یوسف کے کہنے پر خود ہی چلے آئے تھے. سمجھ گئے؟ جی جزاک اللہ. اگلا کون ہے سوال کرنے والا؟ ہاں فرمائیں. ان کو تو سب دنیا جانتی ہے. السلام علیکم حضور. کئی دفعہ چونکہ اپنا تعارف کرا دیں ڈاکٹر صاحب. نعیم احمد ویملڈن پارک. پورا بتا دیں. ڈاکٹر نعیم. ڈاکٹر نعیم احمد قریشی ویملڈن پارک. ٹھیک ہے. حضور جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حکومت مذہبی آزادی دیتی ہے تو اس حکومت کے خلاف کسی قسم کی جد و جہد کرنا غیر اسلامی ہے. اگر ایک فرضی صورتحال آج کل کے زمانے میں ہو کہ ایک غیر مسلم حکومت ایک مسلمان ملک کے اوپر قبضہ کرتی ہے, سیاسی مسلمان ملک پر قبضہ کرتی جی ہے, سیاسی حوث کے سیاسی یا ملک کی حوث ہے, اس کے خلاف لڑائی جائز ہے. لیکن مذہبی آزادی دیتی ہے, وہ مذہبی آزادی دیتی ہے, قبضہ زمین پہ کرتی ہے. جی جو شخص بھی آپ کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے, جی اگر بالآخر آپ اس کو تسلیم نہ کر لیں, جی یہ اور مسئلہ ہے. اچھا انگریز کے خلاف جو ابتدائی لڑائی کی کوششیں تھیں اس کو اپنے ملک سے باز رکھنے کی, وہ بالکل جائز تھیں, اور انگریزی حکومت کا ہرگز حق نہیں تھا کہ تلوار کے زور سے وہ کسی سرزمین پر قبضہ کرے. وہ کوششیں جائز تھیں قرآن اور حدیث کی روح سے. لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے جب تم ہار گئے, جب تم نے ان کی بالادستی تسلیم کر لی, جب انہوں نے ملک میں امن قائم کر دیا اور وہ دارالحرب نہیں رہا, وہ لڑائی کا ملک نہیں رہا بلکہ دارالاسلام بن گیا. اور یہی لفظ تمام بڑے بڑے علماء نے لکھے ہیں کہ انگریز کی حکومت اب دارالحرب نہیں دارالاسلام بن چکی ہے. اس وقت ان کے خلاف تلوار کا جہاد جائز نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ جی. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے, دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کرتے پھرتے ہیں, وہی نا, اس کے خلاف جد و جہد کرنا, آخر دم تک جد و جہد کرنا, سلطان ٹیپو کی طرح اپنی جانیں قربان کر کے جد و جہد کرنا عین اسلامی روح ہے. شکریہ. اگلا سوال کون تھا؟ سوال کرنے والے ہاتھ اٹھائیں ذرا. ہیں پوچھ لیا, ٹھیک ہے. آج تو صرف رشید صاحب ہی رہ گئے, باقی کوئی اور ہے؟ چلیں جی, آ جائیں میدان میں. یہ بھی ہیں حیات صاحب بھی. سبحان اللہ. آپ دونوں کے درمیان ہم وقت تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ عدل کا مضمون چل رہا ہے. چلیں جی. حضور جزاکم اللہ خیر سمجھا. حضور پہلا تو درخواست ہے کہ کل جو حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی حضرت یحییٰ کے مروی حدیث آپ نے فرمائی تھی, اگر اس کو شائع کیا جائے کافی مقدار میں, تو ہمیں تو علم نہیں تھا, میں نے تو کبھی سنی نہیں, کہی ہیں میرے ساتھ. ہاں جی, اب تو ہو گیا, لیکن شائع ساری دنیا میں ہو رہی ہے, اس کی دیکھ لیں. جب یہ چھپیں گے تو وہ بھی چھپ جائے گی. جب یہ سلسلہ درس چھپے گا جی وہ بھی چھپ جائے گی انشاءاللہ. دوسری عرض یہ ہے جی, وہ آپ نے آیت نمبر 58 میں کل فرمایا تھا, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں کتنے مختلف مقامات ہیں. ہم جب دعا کرتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بڑھائے, تو اس کے صحیح میں نے پلیز ذرا سمجھا دیں. آپ کو معین علم ہونا چاہیے کتنے درجات ہیں. جی چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی, ہیں پتہ تو چل جائے کیا آپ نے ان میں سے اپنے لیے کچھ اختیار کرنے ہیں آپ نے کہ میں یہ فلاں درجہ نہیں فلاں درجہ لوں گا. کیوں جی, کیا وجہ ہے سوال کی؟ حضور یہ اس لیے پوچھا ہے کہ جنت النعیم, جنت الفردوس, یہ مقامات دو کا تو مجھے علم ہے, اور باقی پتہ میں اس کی وضاحت اپنے خطبات میں بہت حد تک کر چکا ہوں اور بار بار بیان کر چکا ہوں کہ جنتوں کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے.
जन्नत नईम, जन्नतुल फिरदौस, जो भी नाम मुख्तलिफ रख दें, उनमें जो भी दाखिल होगा उसके दराजात की कोई मुअय्यन हद नहीं है। इसलिए जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम के जो भी माने हों, इससे मुराद नहीं है कि एक जन्नत में जाकर इंसान वहीं अटक रहेगा। हर जन्नत की किस्म हमेशा के लिए तरक्की पजीर रहेगी और उसमें इंसान के जज्बात और उसकी ख्वाहिशात लामुतनाई होंगे। एक पल भी ऐसा नहीं आएगा जब उस पर यकसानियत या बोरियत का लफ्ज़ इतलाक़ पा सके। समझे जी। इसलिए आपको जो भी जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी, तो उस पर आप राज़ी हो जाना। दूसरे एक जगह बैठे ना रहना जैसे आपकी आदत है। जन्नत में घने सायों से क्या मुराद है हज़रत? क्या? जन्नत में घने सायों से क्या मुराद है? सायों के से मुराद मुख्तलिफ कुरान करीम में जगहों पे ये जिक्र मिलता है। साया पनाह देता है। जी। साया उसी वक्त अच्छा लगता है जब वो सर्दी पैदा करने की बजाय मुखालिफ माहौल के असरात से पनाह दे, बस उन पर साए होंगे। मैं इसका एक ये मतलब समझता हूँ कि उन सायों में से कुछ उनके ऐसे अमाल का ज़िक्र मख्फी तौर पर मौजूद है जिनका असर अगर उन पर पड़े तो उनकी जन्नत में एक किस्म की तलखी पैदा हो जाएगी। मसलन गुज़रे हुए वाक़यात में जो उन्होंने लोगों से ज़्यादतियाँ की हुई हैं, जो लोगों ने ज़्यादतियाँ की हुई हैं, कई किस्म के वाक़यात हैं जो उस रूह को याद तो होंगे। जो रूह दोबारा जन्म लेगी उसकी याददाश्त पहले से भी तेज़ हो चुकी होगी, तो अगर वो चीज़ें उसको तकलीफ़ देती रहें तो ये बेसाया ज़िंदगी है। अपने ही अमाल के बद असरात से वो घने सायों में होंगे, उन तक उन बद अमाल का एक ज़र्रा भी असर नहीं पहुँचेगा। आपका वक्त खत्म हो गया बस। जी, जज़ाकल्लाह। अब हयात साहब माशाअल्लाह, बशीर हयात साहब लिख के लाते हैं आजकल। बशीर हयात साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। This question is about Ramzan. Hazur, Why is this question in English? pardon? Read your question in Urdu, please. This question is about Ramzan. मेहरबानी फरमाकर अपने सवाल को उर्दू में पढ़ें। अभी तो इंग्लिश में लिखा है। वैसे इसलिए इस सवाल को किसी अंग्रेजी सवाल जवाब की मजलिस के लिए इसको- उठा रखें। इसको उर्दू बाद में कर देंगे। जब बात पहले- खुल जाएगा दस का पहले अंग्रेजी पढ़ देता हूँ, उसके बाद उर्दू वक्त कर नहीं रहा, 5-4 मिनट तो रह गए हैं सिर्फ। क्यों जी? फिर अंग्रेजी में पढ़ दूँ पहले, उसका फिर साथ उसका मैं उर्दू। जवाब पहले दे चुका हूँ कि अंग्रेजी में पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये आलमी मजलिस उर्दू में लगी हुई है। हुजूर, अगर एक आदमी हाँ अब ठीक है। जो कि कैम्ब्रिज में रहता है, कहाँ? कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज में रहता है, वो एक वहाँ पर वो रोज़ा ना रख सके, एक वीक के लिए या एक दिन के लिए रोज़ा ना रख सके, कैम्ब्रिज में तो एक आदमी जो कैम्ब्रिज में रहता है, अगर वो कैम्ब्रिज में नहीं, एक दिन या हफ्ते के लिए रोज़ा ना रख सके। एक आदमी जो लंदन से गया हो अच्छा और कैम्ब्रिज में गया हो ठीक है। तो रोज़ा ना रख सके, लंदन से कैम्ब्रिज पहुंचा हो जी, और कैम्ब्रिज जाकर वो तो एक दिन या हफ्ते का रोज़ा ना रख सके अब जी। तक जी। तो वो क्या करे? क्या वो रोज़ा रखे या ना रखे, या
بعد میں روزے رکھ لیں. رمضان میں اس سے زیادہ بشاشت کا اظہار نہیں ہم کر سکتے. سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی لندن سے کیمبرج پہنچے، کیمبرج میں اس کا قیام ایک دن یا ہفتے کا ہو اور وہ وہاں روزے نہ رکھ سکے، تو وہ کیا کرے؟ کیا روزے رکھے یا نہ رکھے؟ یہ سوال ہے. جی جب روزہ نہیں رکھ سکے گا تو رکھے گا کیسے؟ روزہ یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا. نہیں آیا وہ روزہ رکھے ایک دن یا ایک ویک کے لیے وہ گیا ہے وہاں پر سفر میں، تو روزہ رکھے کہ نہ رکھے؟ اگر وہ مسافر ہے تو روزہ نہیں رکھے گا. لیکن روزے کے لیے علماء نے عموماً 3 دن کی شرط رکھی ہے. اچھا. یعنی 14 دن نماز والی نہیں، اچھا. بلکہ اگر کسی کوئی ارادہ کر کے چلے کہ میں 3 دن کے اندر وہاں سے واپس آ جاؤں گا، جی، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گا. اچھا. اگر 3 دن کی اس کی واضح نیت ہے تو وہ سفر ہی شمار ہوگا اور روزہ نہیں رکھے گا. اچھا. لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ وہ واپس نہ آ سکے اور 3 کی بجائے 4 دن، 5 دن، 10 دن، 50، 30 دن تک یعنی رمضان تک وہ چلتا رہے اور اس کا اختیار نہ ہو کہ کب اس نے واپس لوٹنا ہے، جی، تو یہ ساری حالت سفر ہوگی. سمجھ گئے؟ جی. اگر 3 دن کے اندر واپس لندن آ جائے گا تو وہاں نہیں رکھے گا، یہاں کے روزے رکھنے شروع کر دے گا. بہتر. ٹھیک ہے، یہی بات ہے. ہاں، اگر 3 دن سے زیادہ کی نیت ہو جی تو پھر روزہ رکھے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ ابھی ہے 1 منٹ. ہاں پڑھیں. جو آدمی یہاں پر لندن میں آتے ہیں کیمرے سے، واہ واہ سبحان اللہ، کیسی معین باتیں فرما رہے ہیں. کیمبرج سے لندن آ رہے ہیں، وہ کیمرے سے لندن آتے ہیں، کیمبرج جا رہے تھے، اور وہ آتے ہیں اس کام کے لیے، MTA کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے، تو کیا وہ روزہ رکھیں گے اور یہاں پر آ کر افطاری کریں گے؟ نہیں، وہ سفر ہے. جی. ہنسی کے برا نہ منائے، لوگ خوش ہو رہے ہیں آپ سے، آپ کی باتوں پر. آپ سے سب کو محبت ہے، ہاں، جی، اور خوشی سے پیار سے ہنس رہے ہیں. سمجھ گئے؟ رمضان میں نعوذ باللہ من ذالک کسی کی تحقیر یا تخفیف ہرگز نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ ان کی ہنسی کو برا نہ منائیں. آپ سے سب کو محبت ہے، جی، آپ کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ روزہ اگر وہ سفر کی حالت میں نہیں رکھے گا، لندن چاہے 1 دن بھی ٹھہرنا اس نے یا زیادہ ٹھہرنا ہو، 3 دن تک اگر اس نے ٹھہرنا ہو تو اس کو روزہ نہیں رکھنا، خواہ وہ MTA کے کام آئے یا کسی اور کام آئے. سمجھ گئے؟ جی. کہ نہیں؟ ابھی ہے شبہ کوئی کام؟ کلیئر نہیں ہوئی. ہاں، کلیئر نہیں ہوئی بات. نہیں ہوئی نا؟ ہاں، آپ کے چہرے سے نہیں ہوئی. اچھا، کمیوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، کمیوٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں روزہ وہاں رکھ کے افطار یہاں کرے. میں یہ بات کی ہے کہ یہ منع ہے. ایک آدمی کیمرے سے چلتا ہے لندن آنے کے لیے، لیکن وہ ویک میں 1 دفعہ یا 2 ویک میں 1 دفعہ کام کے لیے آتا ہے یہاں پر، تو وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ 2 ہفتے میں کبھی 1 دن وہ یہاں آنا چاہتا ہے جی کام کے لیے، جی، تو سفر ہے اس کا، روزہ نہیں رکھے گا. اچھا، روزہ نہیں رکھے گا. لیکن اب بتائیں اب کیا بات ہے؟ بس ابھی ٹھیک ہے. ہیں؟ ٹھیک ہے. ہو گیا ٹھیک. جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ. دونوں مسئلے حل ہو گئے، لندن والوں کے بھی کیمبرج والوں کے بھی.